بن جائیں۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں تو کبھی دوسری شکل میں۔ جیسے نبی کی بارگاہ میں جبریل امین آتے تھے تو ایک صحابی رسول تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی صورت میں نبی کی بارگاہ میں آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی بہت ہی خوبصورت اور گورے رنگ کے صحابی تھے، اور جب بھی آپ تشریف لاتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، صحابی رسول کی شکل میں۔ اللہ کے نبی جب معراج میں گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے اصلی صورت میں دیکھا، تو اصلی صورت میں دیکھا اور یہاں حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے۔ تو بہرحال فرشتے کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت اور قوت دی ہے، اور وہ اندیکھی مخلوق ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شکل اختیار کر لیں یہ ان کی طاقت کی بات ہے۔ وہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، یعنی انہیں جو اللہ تعالیٰ حکم جتنا کرتا ہے بس اتنا ہی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں ہے کہ جو فرشتے قیام میں کھڑے ہیں وہ صبح قیامت تک وہ قیام میں کھڑے رہیں گے، جو فرشتے رکوع میں ہیں وہ صبح قیامت تک رکوع میں رہیں گے، جو فرشتے سجدے میں ہیں صبح قیامت تک وہ سجدے میں رہیں گے، یعنی کہ اللہ کے حکم کے خلاف ایک بال کے برابر بھی وہ نہیں جاتے، جو اللہ کا حکم ہوتا وہی کرتے ہیں۔ نہ قصدن غلط کرتے، نہ سہون، نہ خطاً، وہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں۔ جو بھی حکم ہو جاتا اللہ کی جانب سے وہ کرنا شروع کر دیتے، وہ کسی طرح بھی جان بوجھ کے، انجانے میں، غلطی سے، غفلت میں کسی طرح بھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم اور آپ ان کو معصوم کہتے ہیں، کیونکہ وہ غلطی کرتے ہی نہیں، جو حکم ہو جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اچھا، اگر غلطی ہونے لگے تو نظام خراب ہو جائے گا نا، کیونکہ جو فرشتہ روزی لا رہا ہے اگر غلطی سے نہیں لایا معاذ اللہ تو پھر اللہ کا ایک بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے اگر نہیں لکھے گا تو ایک بندے کے ساتھ زیادتی، کسی بندے کے ساتھ انصاف سے زیادہ کام ہو جائے گا۔ تو جو کام اللہ انہیں سپرد کرتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں، اس میں تھوڑی بھی کسی قسم کی کوتاہی اور غلطی نہیں کرتے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے وہ پاک ہوتے ہیں، کوئی خطا کرتے ہی نہیں، کوئی غلطی کرتے ہی نہیں۔ ابھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے کہ شیطان وغیرہ پکڑ لیتے ہیں عورتوں کو، مردوں کو، بازاروں کے بہت لوگ کھیلتے بولتے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ، اور عورتوں کو جب پکڑتے ہیں تو وہ ذرا سا زیادہ ہی ایکٹنگ کرتی ہیں، اور زیادہ تر عورتوں کو پکڑتے بھی ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ میں یہ ہوں، یہاں سے آیا ہوں، فلاں ہوں، ایکسیڈنٹ میں مرا تھا، فلاں نے مجھے جادو سے مار دیا تھا۔ یہ سب ان کی کہاوتیں ہوتی ہیں، جب آپ ان سے کچھ بات کریں گے، پوچھیں گے تو زیادہ تر مولویوں کا پالا ان سے پڑتا ہے، کیونکہ فوراً ایسے حالت میں مولویوں کے پاس ہی لے کر کے آتے ہیں لوگ۔ تو وہ بولتا ہے کہ میں فلاں ہوں، فلاں عمر میں مر گیا تو میں پھر دوبارہ زندہ ہو گیا، تو میں اس کو پکڑ لیا تو یہ مجھے پسند آ گئی، یہی سب کرتے ہیں۔ ایک بات بتائیے آپ، اگر وہ بندہ اس بات کو مان لے کہ وہ فلاں آدمی مرا تھا ایکسیڈنٹ میں اور دوبارہ زندہ ہو گیا اور آ کے فلاں کو پکڑ لیا، تو بتائیے یہ عقیدہ جو بھی میں نے بیان کیا کہ فرشتے غلطی نہیں کرتے، فرشتوں کو حکم ہے کہ تم روح نکالو اور اس کے مقام پہ رکھ دو، روح نکالو اس کے مقام پہ رکھ دو۔ اور اگر آپ نے اس شیطان کی بات مان لیا کہ فلاں آدمی مر کے پھر زندہ ہو کے فلاں کے جسم میں سرایت کر گیا، تو بتائیں فرشتوں کے تعلق سے آپ کا یہ عقیدہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا؟ اللہ کا تو حکم تھا نکالو اس کے مقام پہ رکھ دو، پھر وہ روح چھوٹ کیسے گئی، اس کے جسم میں سرایت کیسے گئی؟ اور ایک عقیدہ یہ ہو گیا۔ دوسرا عقیدہ یہ کہ ایک جان سے ایک ہی حساب ہونا ہے، ایک جان سے ایک حساب ہونا ہے، اختر سے اختر کا حساب ہوگا، عبد المجید کا حساب نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو جان ہے نا، ایک جان سے ایک ہی حساب ہونا ہے، تو جب وہ جان پلٹ کے آ گئی دوبارہ دوسرے کے جسم میں تو اس کے اوپر لازم ہو گیا کہ دوسرا حساب ہو، یہ بھی عقیدہ خراب ہو گیا۔ فرشتے روح اس کے مقام پہ نہیں رکھ رہے ہیں، یہ بھی عقیدہ خراب ہو گیا۔ فرشتے غلطی کر دیے، یہ بھی عقیدہ ٹوٹ گیا۔ تو ایک وہ شیطان ہے، اس کا کام ہی ہے آپ کے عقیدے کو ڈگمگ کرنا۔ تو جب کسی کو شیطان پکڑ لے، کچھ بھی کہے تو اس کی بات پہ مان کر کے اس کی بات پر نہیں چلنا چاہیے۔ بہت سارے گھروں میں جھگڑے لڑا دیتے کہ فلاں نے جادو کیا تھا، فلاں نے ہم کو بھیجا ہے، فلاں نے پکڑایا ہے۔ یہ سارے عقیدے آپ کے خراب کرنے کے لیے شیطان یہ کرتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، عقیدہ خراب کرنا، آپ کے اعمال کو خراب کرنا۔ تو اس پر بالکل بھی کان نہیں دھرنا چاہیے، ورنہ یہ عقیدہ جو میں نے ابھی بیان کیا، یہ عقیدہ آپ کا خراب ہو جائے گا اور آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ ان کو مختلف خدمتیں اللہ تعالیٰ نے سپرد کی ہیں فرشتوں کو۔ بعض کے ذمہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں وحی لانا ہے،
یہ ان کے ذمے سپرد ہے۔ کسی کے متعلق پانی برسانا ہے، کسی کے متعلق ہوا چلانا ہے، کسی کے متعلق روزی پہنچانا ہے، کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانا ہے، کسی کے متعلق بدن انسانی کے اندر تصرف کرنا ہے، یعنی کہ بال بڑا کرنا، ناخن بڑا کرنا، یہ تو بدن انسانی میں تصرف، خون کم ہو گیا، خون زیادہ ہو گیا، یہ سب ڈاکٹروں کے پاس آپ جاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ تصرف ہے، یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ کسی کے ذمے ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا، جیسے ہم یہ مجمع کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی شریعت کی باتیں کر رہے ہیں، تو کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے صرف اس مجمع میں تلاش کر کے حاضری دینا۔ کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھنا، ہمارے اچھے برے کام کیا ہیں وہ کوئی فرشتے لکھتے ہیں۔ بہتوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا، کچھ فرشتے تو صرف اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ میرے محبوب کے در پہ حاضری دیں اور غلامی کا ثبوت پیش کریں، صرف اس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کسی کے متعلق سرکار میں مسلمانوں کے صلاۃ و سلام پہنچانا، کچھ فرشتے صرف اس لیے خاص ہیں کہ ہم یہاں درود پڑھیں اور ہمارے درود اور سلام کو اٹھا کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچائیں، اور یہ عظمت کے لیے، یہ درودوں کا تحفہ نبی کی بارگاہ میں لے جانا یہ عظمت کے لیے، عظمت بتانا ہے، ورنہ میرے نبی ہمارے درود و سلام کو وہیں سے سنتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی مدینہ منورہ سے ہمارے سلام کو سنتے ہیں، لیکن فرشتے اس لیے لے جاتے ہیں کہ عظمت بتانا ہے کہ یا رسول اللہ یہ سب آپ کے خادم ہیں، آپ کی نوکری پر لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے صلاۃ و سلام کو پیش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ نبی سنتے تو کہیں کو لے جاتے ہیں، وہیں سے سن لیتے، کیوں پہنچاتے ہیں؟ تو یہ سوال ان نبی پہ نہیں کر رہا، حقیقت میں یہ سوال اللہ پہ کر رہا ہے۔ اللہ بھی سب جانتا ہے تو فرشتہ کیوں بیٹھا دیا نام اعمال کے لیے؟ یہ سوال یہاں کر رہا تھا، سوال کہاں چوٹ کر گیا؟ تو کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی معاذ اللہ نہیں سنتے ہیں، اگر سنتے تو فرشتے کیوں لگاتے؟ تو یہ اس کا کہنا غلط ہے۔ یہ صرف نبی کی عظمت بتلانے کے لیے فرشتوں کو لگایا گیا ہے، صرف نبی کی شان بتلانے کے لیے لگایا گیا ہے، ورنہ ہمارے درود و سلام کو میرے آقا وہیں سے سنتے ہیں اور ہر بندے کی خبرگیری کرتے ہیں، ہر امتی کی خبرگیری کرتے ہیں۔ بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا، یہ بھی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ کسی کے ذمہ روح قبض کرنا ہے، بعضوں کے ذمہ عذاب کرنا ہے، کسی کے متعلق سور پھونکنا ہے، اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو فرشتے انجام دیتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی یہ ڈیوٹیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لگایا ہے، اور جس طرح سے ڈیوٹی سپرد کیا ہے اس طرح سے فرشتے انجام دیتے ہیں۔ اللہ